اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے آپ کے ساتھ، اور ہم آپ کی خدمت میں مراقبے کے مراحل کو بیان کر رہے ہیں۔ در واقع اب تک ہم 4 مرحلوں کو آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ ہم نے آغاز میں بیان کیا کہ انسان سالک کو یہ چاہیے کہ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صراط مستقیم پر سفر کا آغاز کر رہا ہے تو یہاں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ابتدائی مرحلے میں واجبات پر عمل کرے اور محرمات کو ترک کرے، اور اس کام کے لیے باقاعدہ وہ دن کے آغاز میں خود کے ساتھ شرط کرے کہ آج کے دن کا آغاز میں اس شرط کے ساتھ کرتا ہوں کہ آج کے دن کے اختتام تک میں کسی واجب کو ترک نہیں کروں گا اور کسی حرام کو انجام نہیں دوں گا۔ لہٰذا انسان اس شرط کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرے اور تمام دن بھر انسان اپنا خیال رکھے کہ واجبات پر اس نے عمل کرنا ہے اور محرمات کو ترک کرنا ہے۔ پس پہلے مرحلے کو مشارطہ کہا جائے گا، دوسرے مرحلے کو مراقبہ کہا جائے گا، اور رات کے آخر میں جب انسان اپنے بستر پر چلا جائے، سونے لگے، یہاں انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ آج دن بھر اس نے کسی واجب کو ترک تو نہیں کیا۔ اگر ترک کیا ہے تو فوراً استغفار کرے اور اس واجب کو جسے اس نے ترک کیا ہے اس کا جبران کرے، اس کا تدارک کرے، اور اگر اس نے کسی واجب کو ترک نہیں کیا ہے، کسی حرام کو انجام نہیں دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے یہ سعادت نصیب کی ہے کہ آج کے دن وہ تمام واجبات پر عمل کر چکا ہے اور تمام حراموں سے اجتناب کر چکا ہے، یعنی آج کے دن اس کے نامہ اعمال میں کوئی فعل حرام موجود نہیں ہے۔ لہٰذا انسان بار بار اس پر پریکٹس کرے، اسی طرح سے ہر روز مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ کرتا جائے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے لیے عتاب کو بھی مد نظر رکھے، جسے معاتبہ کہا گیا ہے۔ انسان جب ان مراحل کو روزانہ کی بنیادوں پر انجام دے گا تو انسان کے وجود میں ایک کیفیت ایجاد ہوگی کہ اس کیفیت کو ملکہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر انسان سے کبھی کوئی واجب ترک ہو جائے تو انسان کے وجود میں ایک افسردگی کی کیفیت ایجاد ہوگی، ایک اضطراب کی کیفیت ایجاد ہوگی، ایک ندامت کی کیفیت ایجاد ہوگی، جسے انسان اپنے وجود کی گہرائیوں میں مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو ملکہ حاصل ہو چکا ہے۔ اس مرحلے کے بعد آیت اللہ مصباح مراقبے کا دوسرا مرحلہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان دن کے آغاز میں خود سے شرط کرے گا کہ جہاں میں نے واجبات پر عمل کرنا ہے، محرمات کو ترک کرنا ہے، تو ان محرمات کے ساتھ وہ امور جن کے حرام ہونے کا اشتباہ ہے، مشتبہات جنہیں کہا جاتا ہے، انہیں بھی میں نے اپنے آج کے برنامے میں جو ہے وہ اپنے اعمال میں شامل نہیں ہونے دینا، اور کسی مشتبہ عمل کو ہرگز انجام نہیں دینا ہے۔ لہٰذا انسان اس مشارطے کے ساتھ دن کا آغاز کرے گا، پھر دن بھر مراقبہ کرے گا، اور پھر رات کو محاسبہ کرے گا، اور تمام وہی کیفیت، اور انسان میں جب یہ ملکے کی کیفیت ایجاد ہو جائے گی تو انسان گویا کہ 2 مراقبے کے مراحل کو طے کر چکا ہے۔ تیسرے مرحلے میں آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ یہاں مستحبات کی ادائیگی اور مکروہات سے اجتناب کا مرحلہ ہے۔ یعنی دن کے آغاز میں انسان نے مشارطہ کرنا ہے کہ واجبات پر عمل کرے گا، محرمات کو ترک کرے گا، مشتبہات کو ترک کرے گا، اور مستحبات کو انجام دے گا، مکروہات کو بھی ترک کرے گا۔
یہ دن بھر اس نے آغاز میں مشارطہ کیا، مراقبہ کیا، محاسبہ کیا، اور اگر کوئی مستحب یا مکروہ اس سے مستحب ترک ہو جاتا ہے، مکروہ انجام پاتا ہے، تو انسان اپنے لیے عتاب کو مد نظر رکھے گا۔ یہاں اس مرحلے میں آیت اللہ مصباح نے اس بات پر تاکید کی کہ یہاں انسان کی ذمہ داری ہے کہ اہم میں مستحبات کا انتخاب کیا جائے، اہم میں مکروہات کا انتخاب کیا جائے، اہم میں مستحبات کو انجام دے اور اہم میں مکروہات کو ترک کرے۔ یہ ترجیحی بنیادوں پر انسان نے ایسا کرنا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اگر وہ مستحبات کو انتخاب کرنا چاہتا ہے تو مستحبات کی فہرست بہت وسیع العریض فہرست ہے۔ لہٰذا یہاں انسان کی ذمہ داری ہے کہ ایک حاذق ماہر جو استاد ہے، مربی اخلاق ہے، اس کے سامنے جائے، اسے اپنی صورتحال سے آگاہ کرے، وہ جو اس کے لیے تجویز کرے، جس مستحب کو، جس ذکر کو، جس ورد کو، اس کو اپنے عمل میں شامل کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس مرحلے میں بھی مشارطہ ہے، مراقبہ ہے، محاسبہ ہے، اور آخر میں معاتبہ ہے۔ یہ وہ تمام مراحل ہیں کہ جو ایک سالک نے انجام دینے ہیں، لیکن آیت اللہ مصباح چوتھے مرحلے میں داخل ہوتے ہی فرماتے ہیں کہ یہ سب کام تو عوام الناس کے کرنے کے ہیں۔ ایک عام انسان جو مسلمان ہے، متدین ہے، دیندار ہے، اس کی ذمہ داری بھی یہی ہے، چاہے وہ دین سے زیادہ واقف ہو یا واقف نہ ہو، چاہے وہ سیر و سلوک کا خواہش مند ہو یا سیر و سلوک کا خواہش مند نہ ہو، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مراحل پر عمل کرے۔ بس یہاں سے مراقبے کا ایک وہ خاص مرحلہ آغاز ہوتا ہے کہ جس کی رعایت کرنا ایک سالک کے لیے ضروری ہے، اور در حقیقت آیت اللہ مصباح کہہ رہے ہیں کہ سیر و سلوک کا آغاز اس مرحلے سے ہوتا ہے، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ انسان یہ خیال رکھے کہ اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اس کے کسی بھی عمل میں کسی بھی قسم کا ریا موجود نہیں ہونا چاہیے، اس کے وجود میں سمعے کی کیفیت ایجاد نہیں ہونی چاہیے، اور انسان اپنے وجود کو آہستہ آہستہ اپنے رب کے لیے خالص کرے۔ لہٰذا دن کے آغاز میں نیت کرے کہ جو کام بھی وہ کرے گا وہ اپنے رب کے لیے کرے گا، اپنے رب کی خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دے گا، اور اگر اس کام میں ذرہ بھر بھی جو ہے وہ ریا کا یا سمعے کا گمان پایا جاتا ہو تو وہ اپنی نیت کی اصلاح کرے گا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عمل کو ترک کر دے گا، نہیں، عمل انجام پھر بھی دے گا، لیکن نیت کی اصلاح کر کے، نیت کو اللہ کے ساتھ خالص کر کے اس عمل کو دوبارہ انجام دے گا۔ یہ وہ مراحل ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ آج جو مراقبے کا 5واں مرحلہ آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ در واقع اس مراقبے میں انسان سالک نے اپنے وجود کو اللہ سے مانوس کرنا ہے، اپنے وجود میں اللہ کے لیے انس ایجاد کرنا ہے۔ لہٰذا جب سالک اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے تو اب یہاں بات اس مرحلے تک آن پہنچتی ہے کہ سالک اپنے وجود میں اللہ کی محبت کو ایجاد کرے، اور پھر جب محبت ایجاد ہو جائے تو سالک اس محبت کو اپنے وجود میں پائیدار کرے۔ بس محبت کو ایجاد کرنا ہے تو کیا کرے؟ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ کل کے درس میں بھی بیان ہوا کہ انسان اللہ کی معرفت تب حاصل کرتا ہے جب انسان کو اللہ کی نعمات کا، عنایات کا، اور اللہ کی توجہات کا جو اس انسان عبد پر ہو رہی ہیں، انسان ان کی طرف متوجہ ہو، تو اس توجہ سے انسان کو اللہ کی رحمت، عطوفت کا خیال آتا ہے، انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور پھر اس معرفت کے نتیجے میں انسان کے وجود میں اللہ سے ایک انس، اللہ سے ایک محبت، اللہ سے ایک الفت ایجاد ہو جاتی ہے۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس انس، اس محبت اور اس الفت کو اپنے وجود میں پائیدار کرے، لہٰذا اس کا باقاعدہ مشارطہ کرے، مراقبہ کرے، محاسبہ کرے اور معاتبہ کرے۔ یہاں جو عتاب کی کیفیت ہوگی وہ یقیناً عزیزان محترم دشوار اور سخت کیفیت ہوگی، لیکن ہرگز شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ ہم جب اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے ساتھ جب کچھ لمحات بیٹھتے ہیں تو یہ کچھ لمحات مثلاً 1 گھنٹہ
ہم معاشرے میں کوئی آدمی ہمیں نظر آ جاتا ہے، مثلا ہم یونیورسٹی جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، اپنے کام پر جا رہے ہیں، تو وہاں وہ جو شخص ہمارے سامنے آ رہا ہے جس سے آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے، تو وہ ملاقات ممکن ہے 5 منٹ کی ہو، 10 منٹ کی ہو، آدھے گھنٹے کی ہو، 1 گھنٹے کی ہو، ممکن ہے وہ شخص 4 دن 5 دن میرے سامنے آئے اور مجھ سے اسی طرح سے رابطہ ایجاد کرے۔ تو آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ اس مختصر سے رابطے کے نتیجے میں انسان کے وجود میں محبت ایجاد نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان کسی کے ساتھ دائمی رابطے میں رہتا ہے، جیسے ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، کہ جن کے ساتھ انسان کا روزانہ کی بنیادوں پر رابطہ ہوتا ہے، انسان ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ کھاتا ہے، ان کے ساتھ اپنا دسترخوان شیئر کرتا ہے، ان کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، تو ان کی مثبت پازیٹیو عادات سے انسان متاثر ہوتا ہے، تو اس کیفیت میں انسان کے وجود میں ان لوگوں سے جو اس کے قریبی افراد ہیں ان کی نسبت انسان کے وجود میں ایک محبت ایجاد ہوتی ہے۔ اب انسان اگر اس محبت کو پائیدار کرے، مضبوط کرے، تو انسان کے وجود میں ان سے ایک محبت کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق اس محبت کو اپنے وجود میں ایجاد کرنا چاہتے ہیں، تو عزیزان محترم کل کے درس میں بھی یہ بات بیان ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دفعہ سوچ لیا کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو زندگی دی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو یہ زندگی کی طرف سوچنا اور اللہ کی اس نعمت کے بارے میں سوچنا، اس سے ہمارے وجود میں محبت ایجاد نہیں ہو جائے گی۔ یا اگر اللہ ہمیں اولاد نرینہ عطا کرتا ہے، ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیسے اولاد عطا کر دی ہے۔ یہ ایک دفعہ سوچنے سے، ایک دفعہ شکر ادا کرنے سے انسان کے وجود میں محبت ایجاد نہیں ہوتی ہے، بلکہ بطور معمول آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ کی طرف جو توجہ ہے، اللہ کی طرف جو رجحان ہے، جو خدا جوئی ہے، وہ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ پس بنیادی طور پر انسان کے وجود کی گہرائیوں میں اور انسان کی خودی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی جو کشش ہے وہ انسان کے وجود میں موجود ہے۔ لیکن ایک دفعہ 2 دفعہ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمات کی طرف توجہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات جو انسان پر ہوتے ہیں، اور اللہ چونکہ فضائل کا، کمالات کا سرچشمہ ہے، عنایات کا سرچشمہ ہے، لمحہ لمحہ انسان کے اوپر اپنی عنایتیں اور انسان کے اوپر اپنے لطف کو جاری رکھے ہوئے ہے، تو انسان 1 دفعہ 2 دفعہ ان عنایات اور ان الطاف پر توجہ کرنے سے انسان کے وجود میں اللہ سے وہ جو محبت انسان کی فطرت میں موجود ہے وہ ابھر کے سامنے نہیں آئے گی۔ لہٰذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ مشارطہ کرے، مراقبہ کرے، محاسبہ کرے کہ اس نے ہر روز اللہ نے جو اس پر نعمتیں نازل فرمائی ہیں، جو عطا کی ہیں، جو اس کو دے رہا ہے، جو اس کا خیال رکھ رہا ہے، انسان ان تمام کو جو ہے وہ یاد کرے گا۔ اگر ممکن ہو تو کسی کاپی پہ نوٹ کرتا رہے باقاعدہ، پھر بار بار ان کے بارے میں توجہ کرے کہ اگر آج اللہ مجھے یہ نہ دیتا تو کیا ہوتا، آج اللہ نے یہ مجھے جو پانی کا گلاس دیا ہے پینے کے لیے، اگر یہ پانی آج میرے نصیب نہ ہوتا تو میں کیا کرتا، اگر یہ جو سانس مجھے آ رہا ہے یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر یہ جو کھانا کھا رہا ہوں یہ اللہ مجھے آج عطا نہ کرتا تو کیا ہوتا۔ تو انسان اگر دائماً اللہ کی نعمات کی طرف توجہ کرے اور ان نعمات سے اللہ کی طرف ایک دریچے کو کھولنے کی کوشش کرے، تو اس سے انسان کے وجود میں ایک معرفت ایجاد ہوگی اللہ کے نسبت، ولو یہ معرفت کمزور ہے ابھی۔ پھر اس معرفت کے نتیجے میں انسان حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے قاعدے کے مطابق، شکر منعم کے قاعدے کے مطابق اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ پس جس قدر وہ اس کی نعمات کی طرف متوجہ ہوگا، اسی مقدار میں اس کا شکر بھی ادا کرے گا، اسی مقدار میں اس سے مانوس بھی ہوگا، اور اللہ کے عشق کی چنگاری انسان کے وجود میں شعلہ ور ہوتی جائے گی۔ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس محبت کو اپنے وجود میں پائیدار کرے، اسے مزید پررنگ کرنے کی، مزید پروان چڑھانے کی کوشش ہے، اور انسان کوشش کرے کہ اللہ کی یہ معرفت زیادہ ہوتی جائے روز بروز،
اللہ سے انس انسان کے وجود میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے اور اس انس کے نتیجے میں اللہ کی محبت انسان کے وجود میں زیادہ ہوگی۔ لہٰذا یہاں ایک سوال ایجاد ہوتا ہے جسے آیت اللہ مصباح بیان فرما رہے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیسے ہم خود کو اللہ تبارک و تعالی سے مانوس کریں، کیسے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں پائیدار کریں اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں راسخ کر لیں، ملکے کے مقام تک پہنچا دیں۔ تو ہمیں ایسا کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس سوال کے جواب میں در واقع وہی جو کل ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، آج بھی بیان کر دیا کہ ایک دفعہ انسان کسی انسان سے ملتا ہے تو اس ایک دفعہ کی ملاقات سے محبت ایجاد نہیں ہوتی ہے، انسان کا دل تڑپنے نہیں لگتا ہے، بلکہ بار بار ملنے سے اس کی خوبصورتیوں کو، اس کے محاسن کو، اس کی اخلاقیات کو، اس کے کمالات کو انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ تو اس رابطے کے نتیجے میں انسان کسی عام انسان سے متوجہ ہوتا ہے، اس کی کشش کو محسوس کرتا ہے، اس سے انسان مانوس ہوتا ہے، اس سے محبت انسان کے وجود میں ایجاد ہوتی ہے۔ پس جو افراد مسلسل ہم سے رابطے میں ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے الفت رکھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اگر اس محبت کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے وجود میں ایجاد کرنا چاہیں تو ممکن ہے کسی شخص کے ذہن میں یہ وہم و گمان آ جائے کہ اللہ کے لیے ایسی محبت کو اپنے دل میں ایجاد کرنا بہت دشوار کام ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن اس کی ایک مثال آیت اللہ مصباح یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ مثال کے ذریعے سے انسان اپنے مطلب کے قریب ہو جاتا ہے۔ مثال میں فرماتے ہیں کہ ہمارے کسی قریبی عزیز کا، مثلا والد کا، والدہ کا، کسی ایسے عزیز کا جس سے ہم بہت زیادہ مانوس تھے، اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو انسان پر ایک فطری اور طبعی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ انسان اس کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، آہ و بکا کرتا ہے، دھاڑے مار کر روتا ہے۔ انسان کی کیفیت ایک ایسی کیفیت میں تبدیل ہوتی ہے کہ انسان حاضر نہیں ہوتا کہ اسے قبر میں اتارنے کی اجازت دے، لیکن بالآخر شریعت کا حکم ہے، اس کو قبر میں اتارنا ہوتا ہے۔ انسان اس کو دفن کر دیتا ہے، لیکن گھر میں آتا ہے تو انسان کو کھانے کی طلب نہیں ہوتی ہے، پینے کی طلب نہیں ہوتی ہے، انسان فقط اپنے عزیز کے فراق میں تڑپتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے۔ اور یہ کیفیت انسان کے وجود میں جس قدر اس مرحوم سے محبت ہوگی انسان کے وجود میں، اسی قدر انسان جو ہے وہ اس کے یاد میں اپنا وقت گزارے گا۔ ہمارے معاشرے میں تو ایک رسم بھی ہے کہ جب ہمارے ہاں کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ عزیز اگر ہمارے خاندان کا بڑا ہو، محترم ہو، قابل احترام ہو، تو اس کے احترام میں ہم اپنے گھر کے اندر سال بھر خوشیاں بھی منعقد نہیں کرتے ہیں، اور سال بھر کوئی ایسا خوشی کا پروگرام، بالخصوص شادی بیاہ کا پروگرام منعقد نہیں کرتے ہیں۔ یہ رسم معاشرتی رسم ہے، ہم شرعی رسم کی بات نہیں کر رہے ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عرف میں، معاشرے میں احترام کا ایک رشتہ ہے جو ہم اپنے بڑے بوڑھوں، عزیز و اقارب سے قائم کرتے ہیں اور اس احترام کو برقرار رکھتے ہیں۔ شریعت اس کی مذمت نہیں کرتی ہے۔ اگر کوئی واجب ترک نہ ہو، کوئی حرام انجام نہ پائے، تو شریعت ایسی رسومات کو محترم جانتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ ایسی رسومات کو اگر جاری بھی رکھتے ہیں کہ جو ضد دین نہیں ہے، ضد اسلام نہیں ہے، جن کے ہونے سے کوئی الہی واجب، کوئی حکم الہی پامال نہیں ہو رہا ہے، کسی حرام کو آپ انجام نہیں دے رہے ہیں، تو اس کام کو اگر آپ جاری رکھیں تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب انسان کے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی شادی ہوتی ہے، تو ایسے افراد جو ایسی رسومات کا بہت دقت سے خیال رکھتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گھر میں یہ دادی ہے، بہت بوڑھی ہے، اس کا تھوڑا خیال رکھنا، اللہ اس کو اتنی زندگی دے دے کہ ہماری کم از کم یہ فنکشن اور یہ شادی جو ہے یہ گزر جائے، وگرنہ اگر اس کا انتقال ہو جائے گا تو ہمیں اپنی یہ خوشی جو ہے وہ تعطیل کرنا پڑے گی، اس پروگرام کو کینسل کرنا پڑے گا اور ہمارے لیے مشکل ایجاد ہو جائے گی۔ یہ ہمارے معاشرے کی رسومات ہیں عزیزان محترم۔ لہٰذا انسان جو ہے وہ دعائیں کرتا ہے کہ ہمارے تمام بڑے بوڑھے جوان جتنے بھی ہیں وہ صحیح و سالم رہیں تاکہ ہماری یہ تقریب آگے گزر جائے۔ لیکن عزیزان محترم، بحث اس نقطے پر ہے کہ جب انسان کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو انسان اس عزیز کے جو محبت میں اس کی طرف جو توجہ کرتا ہے، جو اس کی طرف لگاؤ رکھتا ہے، ہر وقت انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے خیال میں مگن رہتا ہے، تو وہ مرحوم انسان کو خواب میں بھی آتا ہے، اور ہم یہ
معرفت نفس کی بحث میں جہاں خوابوں کی بحث ہم نے بیان کی تو وہاں اس موضوع کی طرف اشارہ کر چکے کہ انسان اپنی زندگی میں جس چیز کی طرف توجہ کرتا ہے وہی چیز رات کو اس کے رؤیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے، یا عین اسی طرح سے ظاہر ہوگی یا اپنی ملکوتی صورت میں ظاہر ہوگی اور انسان اس سے مضطرب ہو جائے گا۔ بسا اوقات انسان اگر کسی اچھی چیز کی طرف متوجہ ہے تو خوشحال ہوگا، یہ انسان کی کیفیت ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہماری دادی کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے رات کو انہیں خواب میں دیکھا ہے، وہ بہت جنت کی سیریں کر رہی ہیں، جو ہے وہ وہاں گھوم پھر رہی ہیں، بہت اچھے باغات، بہت اچھے عالی مقامات پر وہ فائز ہیں۔ اس کی در واقع وجہ یہ ہے کہ ہم دادی کے بارے میں سارا دن سوچتے رہتے ہیں، اپنے چچا کے بارے میں، پھپھو کے بارے میں، جس سے ہمیں محبت تھی، اس کا انتقال ہو گیا تھا، ہم اس کے بارے میں سوچتے رہتے تھے اور ہماری سوچ بھی پازیٹیو تھی، لہٰذا عالم رؤیا میں وہی پازیٹیو سوچ ہماری جو ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہوئی ہے۔ لہٰذا اکثر لوگوں کے خواب تقریباً جو ہیں وہ اسی کیفیت سے نشأت پکڑتے ہیں، بہت کم لوگوں کو رؤیا صادقہ ان کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے کسی ایسے عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم دن بھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آفس میں ہیں تب بھی ہماری سوچ اپنے اس عزیز کے بارے میں ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے، بازار میں ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، تب بھی ہمارا ذہن اس مرحوم کی کیفیت کے بارے میں ہے، اور بالخصوص ایسا مرحوم جس کو انسان نے اپنی آنکھوں کے سامنے جان کنی کی حالت میں مشاہدہ کیا ہو۔ ہر وقت انسان کے ذہن میں اس کی وہ تڑپ کی کیفیت، وہ اضطراب کی کیفیت، وہ بیماری کی کیفیت انسان کے سامنے مجسم ہو کر آ جاتی ہے۔ لہٰذا انسان سڑک کراس کر رہا ہے تب بھی اپنے عزیز کے بارے میں سوچ رہا ہے، شاپنگ کر رہا ہے تب بھی اپنے عزیز کے بارے میں سوچ رہا ہے، کھا رہا ہے تب بھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تو انسان لمحہ بھر بھی اپنے اس عزیز کی موت کی کیفیت کے بارے میں سوچنے سے آزاد نہیں ہوتا ہے، غفلت اختیار نہیں کرتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ وہی محبت ہے جو انسان کی اپنے عزیز کے بارے میں ہے۔ یہاں آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ یہ ایک نارمل کیفیت ہے، ہر انسان جس ہستی سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد زیادہ اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی اسی نارمل کیفیت کو مشق کے ذریعے سے، تمرین کے ذریعے سے، پریکٹس کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے دائمی میں تبدیل کرنا چاہے تو انسان اسے دائمی بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے جہاں یہ کیفیت نارمل طور پر ایجاد نہیں ہو رہی ہے وہاں انسان خود سے توجہ کو لے کر آئے اور اس توجہ کے نتیجے میں انسان اپنے لیے ایسی کیفیت کو ایجاد کر سکتا ہے۔ لہٰذا دن کے آغاز میں اس نے مشارطہ کرنا ہے کہ اس نے آج کا مکمل دن اپنی تمام تر توجہ کو خداوند متعال کی طرف متوجہ رکھنا ہے، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا ہے، اپنے ذہن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا ہے، اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا ہے۔ لہٰذا اسی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے انسان مراقبہ کرے گا۔ لہٰذا دن بھر انسان ہر عمل جو انجام دے رہا ہے اس عمل میں، حتیٰ یہ جو سانس لے رہا ہے، اس سانس کے نکلنے اور سانس کے آنے میں بھی انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر توجہ کے لیے مشارطہ کرے اور پھر مراقبہ کرے اس بات کی طرف، تو اس تمرین سے، اس پریکٹس سے، اس مشق سے آہستہ آہستہ انسان کے وجود میں ایک ایسا ماحول ایجاد ہوگا کہ انسان کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب راغب ہو جائے گی، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جائے گا، اور ایک مشق کے ذریعے سے انسان نے خود کو اللہ کی جانب متوجہ کر لیا ہے۔ لیکن وہ افراد جو اس مشق کی کیفیت سے گزر چکے ہیں، یا انہوں نے مشق کر کے اس مرحلے کو طے کیا ہے، یا جذبے کی کیفیت سے وہ اس مشق کے مرحلے کو عبور کر کے، کراس کر کے ایک ایسی کیفیت پر پہنچ چکے ہیں جسے عرفانی عالی مقامات کہا جائے، اس کیفیت میں انسان کے وجود میں اللہ سے محبت کی چنگاری جو ہے وہ چنگاری جلی اور ایک جو ہے وہ شعلہ ور آگ کی حیثیت جو ہے وہ اب اختیار کر چکی ہے۔ اب انسان کو جمال الہی کے جذبے نے اپنی تسخیر میں لے لیا ہے۔ جیسے آپ معاشرے میں افراد کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اس آدمی کو جن نے تسخیر کر لیا ہے، اس آدمی پر کسی آسیب کا سایہ ہے، تو جس طرح اس کو
اس نے اپنی تسخیر میں لے لیا ہوتا ہے ہمارے عرف معاشرے کے مطابق، اسی طرح انسان جو اپنے وجود کے ہر لمحے میں اللہ کی طرف متوجہ ہے، اسے اللہ کے جمال اور الطاف الہی نے اسے اپنی تسخیر میں لے لیا ہے، اور انسان کسی بھی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت نہیں کرتا ہے۔ ایسا انسان در واقع اپنے مقصود حقیقی تک پہنچ چکا ہے۔ ایسے انسان کو اب عشق کی جو ہے وہ مشق کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس کے وجود میں مشق کے ذریعے سے یا جذبے کے ذریعے سے یہ عشق کی کیفیت ایجاد ہو چکی ہے۔ کسی بھی لمحے ایسے انسان کے وجود سے اللہ تبارک و تعالی خالی نہیں ہوتا، مسلسل اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب رہتی ہے۔ لہٰذا ایسا انسان جو مشق کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، اس مقام پر فائز ہو جائے گا جس مقام پر ایک عارف کامل پہلے سے فائز ہو چکا ہے۔ اس مرحلے میں انسان یہاں پہلے مرحلے میں اس نقطے پر پہنچے گا کہ انسان یہ توجہ کرے گا کہ وہ اگر سانس بھی لے رہا ہے تو اس سانس لینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، وہ کھا رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ بول رہا ہے تو اللہ اسے بولتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو اللہ اس کی دید پر بھی ناظر ہے کہ وہ حرام دیکھ رہا ہے یا حلال دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا انسان جب صبح نیند سے بیدار ہوتا ہے، خود کو تلقین کرتا ہے مشارطے کی، پھر تمام دن بھر مراقبہ کرتا ہے اور اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس کی توجہ کا کوئی بھی لمحہ اللہ سے خالی نہ ہو، اور وہ ہر لمحے اس بات پر متوجہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہا ہے، تو اسی القاء سے، اسی تلقین سے انسان کی توجہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب متوجہ ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ اس روایت کو دیکھیں جیسے مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 76 اور حدیث نمبر 3 کے تحت بیان کیا ہے۔ بصائر الدرجات میں یہی روایت جو ہے وہ صفحہ نمبر 297 پر موجود ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر کو مخاطب قرار دے کر کہتے ہیں یا ابا ذر اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ایسے عبادت کرو کہ کأنک تراہ، کہ گویا تم اللہ کو مشاہدہ کر رہے ہو۔ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ لیکن اگر تم اس مرحلے پر فائز نہیں ہوئے ہو کہ تم اللہ کو ایسے عبادت کرو اور پرستش کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، تو یہاں رسول خدا دوسرا مرحلہ فرماتے ہیں فَإِن كُنْتَ لَا تَرَاهُ، کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو ایسے عبادت کرو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، پس اپنی عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں ایسے انداز میں انجام دو کہ تمہیں توجہ ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم وضو کر رہے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے، تم تکبیرۃ الاحرام کہہ رہے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے، تم حمد پڑھ رہے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ دوسری ایک پست کیفیت ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ پہلی کیفیت کہ انسان اللہ کو دیکھتے ہوئے ہر کام کو انجام دے، یہ وہ بلند کیفیت ہے جس تک انسان نے پہنچنا ہے۔ لہٰذا آغاز دن میں اگر انسان خود کے ساتھ مشارطہ کرتا ہے کہ وہ ہر وقت اس لمحے کی طرف توجہ رکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے انسان کو کسی پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کونے خدرے میں بیٹھ کر انسان کو ریاضت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو کسی پہاڑ کے غار میں جا کر اس توجہ کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قلبی جو رابطہ ہے، ایک قلبی توجہ ہے، ایک قلبی ذکر ہے کہ انسان نے اپنے وجود کو متوجہ کرنا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا ہر کام وہ انجام دے گا جو اس دیکھنے والے کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو۔ عین اسی طرح جیسے ہم گھروں میں بچے جو ہیں، چھوٹے بچے جو ہیں، جب انہیں کسی کام سے منع کرتے ہیں
تو وہ اس کام کو ہمارے سامنے انجام نہیں دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے سامنے ہیں تو فوراً اس کام کو چھوڑ دیں گے، لیکن جیسے ہی ہم ادھر ادھر ہوئے وہ اس کام کو انجام دینا شروع کر دیں گے۔ ہماری در واقع ایسی ہی ابھی ایک بچے کی کیفیت ہے۔ اگر دن کے آغاز میں ہم نے مشارطہ کر لیا کہ بھئی اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے میں نے دوری کرنی ہے، جس کا حکم دیا ہے اس کو میں نے انجام دینا ہے، اور خود کو تلقین کرے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اسی بچے کی طرح جب ہمیں اس بات کا پختہ یقین ہو جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے، کبھی اس کی موجودگی میں ایسے کسی کام کو انجام نہیں دیں گے کہ جس پر وہ راضی نہیں ہے۔ عین اسی طرح سے جس نظریے پر زلیخا کو یقین تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ جو میرا خدا ہے یہ مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا فوراً بڑھتی ہے اور اس کے اوپر چادر ڈال دیتی ہے کہ وہ مجھے نہ دیکھے، لہٰذا میں اس گناہ کو انجام دوں۔ تو حضرت یوسف کہتے ہیں کہ تم نے تو چادر ڈال دی ہے، لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، اس کو تو چادروں کے نیچے چھپایا نہیں جا سکتا ہے، لہٰذا میں اس کے حضور میں اور اس کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ عین اسی بچے کی طرح کہ جسے معلوم ہے کہ باپ دیکھ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، لہٰذا وہ اس کی موجودگی میں کبھی اس کام کو انجام نہیں دے گا جس سے باپ نے یا ماں نے منع کیا ہو، لہٰذا وہ اس بات کا خیال رکھے گا۔ یہاں ایک ایسی ہی کیفیت ہے انسان کے مشارطے کی کہ انسان نے صبح کے آغاز میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لہٰذا ہر کام میں اس کی توجہ کو مد نظر رکھنا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی کام اس کی اطاعت سے خالی نہیں ہونا چاہیے اور کوئی کام بھی اس کی نافرمانی پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے۔ اسے ذکر بھی کہتے ہیں، یعنی ایسے انسان کو جو ہر لمحے اللہ کی توجہ کو مد نظر رکھے ہوئے ہے، ایسے انسان کو ذاکر کہا جائے گا، اور یہ جو توجہ کر رہا ہے اس توجہ کو ذکر کہتے ہیں۔ اور جب یہ حالت انسان میں ملکے کی کیفیت ایجاد کر جائے، یعنی آہستہ آہستہ انسان نے اس قدر مشارطہ کیا، مراقبہ کیا، محاسبہ کیا اور معاتبہ کیا، تو اس کے بعد انسان میں رفتہ رفتہ ملکے کی کیفیت ایجاد ہو جائے گی۔ انسان کا قلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانوس ہو جائے گا، انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک رابطہ قائم ہو جائے گا۔ اور اس موضوع پر پہلے تفصیل سے وضاحت ہم بیان کر چکے ہیں، آیت اللہ مصباح کی چونکہ کتاب بیان کر رہے ہیں تو اس میں آیت اللہ مصباح پہلے سے بیان کر چکے ہیں۔ لہٰذا ایسے میں ایک انسان اگر عبادت کر رہا ہے، انسان اگر بندگی اختیار کر رہا ہے، اگر انسان اللہ سے مناجات کر رہا ہے، اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے، اگر انسان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اگر انسان کوئی بھی ایسا عمل انجام دے رہا ہے، تو اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہوگی کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اپنے تمام اعمال کو نہایت مطلوبیت کی کیفیت میں انجام دے گا کہ ایسا عمل انجام دوں کہ اس کے مطلوب ہو، کیوں؟ چونکہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ تبھی خوش ہوگا کہ جب میں اس عمل کو ایک ایسی کیفیت میں انجام دوں گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، نہایتی خضوع کے ساتھ، نہایتی خشوع کے ساتھ، نہایتی ادب کے ساتھ، نہایتی احترام کے ساتھ وہ ان اعمال کو انجام دے گا۔ تو کیا انسان اپنے محبوب کے جو رابطے میں کوتاہی کر سکتا ہے کہ میرا محبوب میرے سامنے کھڑا ہے؟ یعنی انسان اگر عام روٹین میں لائف میں مشاہدہ کرے تو جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، انسان اپنے محبوب کی جو خواہشات ہیں اس کا خیال رکھتا ہے کہ یار وہ دیکھ رہا ہے، اس کو یہ کام پسند ہے تو انجام دوں گا، اسے یہ کام پسند نہیں ہے تو انجام نہیں دوں گا۔ تو یہ جو عبادات ہیں جنہیں میں انجام دے رہا ہوں، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ بندگی ہے، یہ اطاعت ہے، یہ مناجات ہے، یہ تلاوت قرآن ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ درواقع میرے محبوب سبحانی سے رابطے کا میرا ایک ذریعہ ہے، اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میرے ان اعمال کی کیفیت ایک ایسے انداز میں ہونی چاہیے کہ اس کے مطلوب کی کیفیت ہو۔ لہٰذا انسان عام روٹین میں دیکھ لیں، اگر انسان کا کوئی محبوب ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جاتا ہے، تو انسان کو اگر وہ دنیا کے کسی کونے سے خط لکھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے تحریر کرتا ہے، انسان کے پاس پہنچتا ہے، تو انسان اس خط کی قراءت میں، مطالعے میں نہایتی رغبت کا اظہار کرے گا، بھئی آج محبوب کا خط آیا ہے۔
پھر انسان ایک ایک لفظ کو، ایک ایک کلمے کو باقاعدہ چومے گا، باقاعدہ پڑھے گا، باقاعدہ اس کا احترام کرے گا، اس کو اپنے سینے سے لگائے گا۔ پھر کل کے دن بھی یہی کیفیت مزید شدت کے ساتھ ہوگی، اگلے دن یہی کیفیت اور شدت کے ساتھ ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ انسان عاشق ہے، انسان کی توجہ اپنے محبوب کی طرف ہے روز بروز۔ چونکہ اس توجہ میں، اس کشش میں، اس رغبت میں اضافہ ہوتا جائے گا، لہٰذا روز بروز انسان جب اس خط کو دیکھے گا، ولو وہ خط پرانا ہے، ولو وہ 1 سال پرانا ہے، لیکن ہر روز انسان اس خط کو نکالے گا، اپنی دیدوں سے، اپنی آنکھوں سے لگائے گا، اپنے سینے سے لگائے گا، اس کو چومے گا، اس کا مطالعہ کرے گا، چونکہ انسان کے وجود میں شدت محبت اور کشش میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں آیت اللہ مصباح فرمانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید بھی تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کو انسان نے اپنا معشوق قرار دے رکھا ہے، تو انسان عاشق کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس کے وجود میں اللہ کی محبت ایجاد ہو چکی ہے، جس کے وجود میں اللہ کی رغبت ایجاد ہو چکی ہے، جس کے وجود میں اللہ سے جو ہے وہ ایک کشش ایجاد ہو چکی ہے، وہ نماز پڑھنے میں توجہ کرے گا کہ یہ نماز میرے اور میرے معشوق کے رابطے کا ذریعہ ہے۔ وہ عبادت میں اور اطاعت میں توجہ کرے گا کہ یہ میرے معشوق سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ وہ تلاوت قرآن میں توجہ کرے گا کہ یہ میرے معشوق کی کتاب ہے، یہ میرے معشوق کا خط ہے، لہٰذا اس کو چومے گا، اس کو آنکھوں سے لگائے گا، اسے سینے سے لگائے گا، اس کو بار بار پڑھے گا، اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا، اس کے کلمے کلمے میں دقت کرے گا اور توجہ کرے گا کہ یہاں وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو ان تمام اعمال کی انجام دہی میں انسان کے وجود میں ایک معنوی لذت ایجاد ہوگی اپنے محبوب سے متعلق۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان مراقبے کی اس کیفیت سے بھی عبور کر لے، ولو اس کے آغاز میں تمرین ہے، ولو اس کے آغاز میں مشق ہے، ولو اس کے آغاز میں انسان نے خود سے جو ہے وہ توجہ کے ذریعے سے اپنے وجود میں اپنے معشوق سے رابطے کے لیے معرفت کو ایجاد کیا، انس کو ایجاد کیا، محبت کو ایجاد کیا، لیکن اب ایک کیفیت ایجاد ہو چکی ہے کہ اب وہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ ہر عمل کو انجام دیتے وقت میں اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ میرا معشوق میرے سامنے موجود ہے۔ لہٰذا انسان عمل کو اس نیت سے انجام دے گا کہ وہ تو دیکھ رہا ہے تو میں بھی تو اس کو دیکھ رہا ہوں نا۔ صرف یہ رابطہ یک طرفہ نہیں ہوگا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ البتہ یہاں رؤیت آنکھوں کی رؤیت نہیں ہے، یہاں کلام زبان سے کلام نہیں ہے کہ میں اللہ سے اپنی زبان سے کلام کر رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہوں، لیکن زبان سے کلام بھی ہے۔ میں اللہ کی کتاب کو پڑھ رہا ہوں تو اس سے زبان سے کلام کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں تو زبان سے اس سے کلام کر رہا ہوں، لیکن یہ کلام وہ کلام نہیں ہے کہ جو انسان ایک عادی انسان سے جیسے رابطہ قائم کرتا ہے۔ لہٰذا ملکے کی یہ کیفیت اس مراقبے کے مرحلے کے انتہا پر انسان کے لیے ظاہر ہو جائے گی۔ انسان کے وجود میں ایک ایسا دریچہ، ایک ایسی کھڑکی کھل جائے گی کہ وہ جب چاہے اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتا ہے، اپنے رب سے باتیں کر سکتا ہے۔ آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص نے ممکن ہے اس کیفیت کو دعا میں، مناجات میں، راز و نیاز میں اس کیفیت کو ایک ادنا سے لمحے کے لیے ممکن ہے مشاہدہ کیا ہو۔ بعض لوگ جو سید الشہداء کی عزاداریاں کرتے ہیں، ممکن ہے انہیں عزاداری میں ایک ایسا لمحہ، ایک ایسی کیفیت جسے جذبے کی کیفیت کہا جاتا ہے، وہ انسان کے وجود میں ایجاد ہوئی ہو۔ اس کیفیت میں انسان میں نماز پڑھنا، انسان میں جو ہے وہ راز و نیاز کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نوحے پڑھنا، عزاداری کرنا، اس میں انسان میں وجد آئے گا، انس ایجاد ہوگا۔ انسان ایسے محسوس کرے گا کہ جیسے وہ اپنے سامنے اپنے محبوب سے ہم کلام ہو رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اور یہی جذبے کی کیفیت مشق کرنے کے نتیجے میں، تمرین کرنے کے نتیجے میں انسان کے وجود میں پختگی لا سکتی ہے۔ انسان ایسے مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، میں اس سے کلام کر رہا ہوں۔ تو اس کیفیت میں انسان کی نماز، انسان کی مناجات، انسان کے راز و نیاز کی کیفیت فرق ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ اب انسان کا ڈائریکٹ اس ہستی سے رابطہ قائم ہو چکا ہے، انسان ایک ایسے مرحلے پر پہنچ چکا ہے کہ اب اس مرحلے میں وہ اپنے معشوق حقیقی، معبود حقیقی سے
رابطے میں ہے، اور اس کیفیت کے بعد اب مراقبے کا اگلا مرحلہ اگر ہے تو انسان کو اسے طے کرنا ہے۔ یہاں تک 5 مرحلے انسان نے مراقبے کے طے کر لیے ہیں۔ لہٰذا ہماری خداوند متعال کے حضور یہ دست بستہ دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، ہمارے لیے یہ تمام باتیں صرف کلام کی حد تک نہ ہوں، ہم ان باتوں کو محسوس کر سکیں، ہم ان باتوں کو اپنے وجود میں آہستہ آہستہ جاری کر سکیں، ہم خداوند متعال کی محبت کو، خداوند متعال کے عشق کو اپنے وجود میں جاری کر کے اس کو اپنا حقیقی محبوب، اپنا حقیقی معشوق قرار دیتے ہوئے اس مقام تک پہنچے کہ گویا کہ ہم اسے مشاہدہ کریں۔ خداوند متعال کے حضور اس کی بارگاہ میں یہ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمارے اوپر جذبے کی ایسی کیفیت کو لاگو فرمائے اور ہمیں اپنے جمال کی زیارت سے منور فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔